اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون. وقال ایضا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطیعوا وانفقوا خیرا لانفسهم ومن یوق شح نفس فاولئک هم المفلحون. وقال ایضا قد افلح من زکاها. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین اکرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کریم پروردگار کی اس طریقے سے بات کی گئی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اسی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا انتظام کیا، اچھائیاں بتائیں، برائیوں کے راستے بھی بتا دیے، طریقے بھی بتا دیے، کس طرح بچ کر انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. ہر منزل پہ انسان کو کامیابی چاہیے، اور کامیابی یقیناً ہر انسان کی ضروری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عالم میں اپنے بندے کو تمام تر کامیابی کی سند دی ہے کہ میرا بندہ ہے تو کامیاب اور کامران ہو جائے. لہذا آج پروردگار کی بارگاہ میں بالکل چھوٹے چھوٹے انداز سے ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور کریم پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے کامیاب کون ہے. جنت اور جہنم کے اصحاب کیا برابر ہیں؟ اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر ہیں؟ نہیں، بلکہ اصحاب الجنہ یہ کامیاب ہے. تو ہم جنتی کیسے ہوں، کامیابی کیسے ہوں؟ زندگی میں کامیابی کا ایک راز ہے. جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کامیابی کا راستہ کھل جاتا ہے اور انسان کامیابی کی منزلوں کو پا لیتا ہے، چھو لیتا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تمام انسان، خصوصاً نوجوان کی، جن کے نشیب و فراز، اوپر نیچے زندگیاں، حالات زمانہ، سوچ، وچار، خیالات، فکر اور معاشرہ اور تمام وہ زندگیوں میں اونچ نیچ جو بھری ہوئی زندگی کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور اس راز کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن انسان کی زندگی اونچے نیچے آتے رہتے ہیں. اگر تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو ایک سرسری نگاہ سے، کھلی ہوئی نگاہ سے ہم نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے جہاں کچھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ زندگی بسر کری. کامیابی کے لیے پہلا فارمولہ ہے کہ انسان اپنا ٹارگٹ بنائے. کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، اور کس طرح ہونا ہے. اگر یہ منزل انسان کے لیے مل جائے
تو یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں بہت آسان لائف انسان گزار سکتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی سمپل اور نمونہ نہ ہو، کیسی زندگی گزارے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں ڈائریکٹ امام زمان نے خط لکھا، بھائی کہہ کے بلایا، خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا کہ میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لائے ہیں کہ میرے بیٹے کو تعلیم دے دو۔ اتنا بڑا رتبہ، اور اس میں ایک سید رضی اور سید مرتضیٰ بہت عالی مقام پر پہنچے ہیں۔ ایک نے نہج البلاغہ جمع کیا، ایک نے حدیثوں کا انبار، اور انہیں امیر المؤمنین نے علم الہدیٰ، ہدایت کا علم، چراغ، منزل، کاظمین میں دونوں کی قبریں ہیں۔ ایک دن جناب شیخ مفید نے پوچھا کہ سید مرتضیٰ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہ ہماری ایم، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ میں آپ جیسا عالم بنوں۔ اس سے بڑا سوچ یقیناً کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جسے امام زمان اپنا بھائی کہیں، 7ویں امام، 9ویں امام کے قبر مقدس کے پاس آپ کے قبر مطہر ہے، اور ظاہر جہاں امام کی زیارت کرتا وہاں ان کی زیارت، بھائی کہہ کے جنہیں خطاب کیا ہو، جن کے اوپر توقیع لکھا ہو، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کامیابی یہ ہے کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو شیخ مفید نے کہا پھر کچھ نہیں بن سکتا۔ کہا کیوں؟ اس سے بڑا کوئی مقام ہے؟ آپ نے کیا سوچا تھا اور کیا کامیابی کا مقصد اور عین بنایا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں امام جعفر صادق بنوں، تو یہاں تک پہنچا، اور تم یہ سوچو گے کہ مجھ جیسا عالم بنوں تو پھر کہاں تک پہنچو گے؟ بہت بڑی بلند ہے۔ تو انسان کا جہاں ٹارگٹ بلند ہوتا ہے، انسان کا ٹارگٹ جو ہے جنت، انسان کی کامیابی ہے، خوشنودی خدا ہے، رضائے خدا ہے، دور تک نہ جاتے ہوئے ہمیں کچھ سمپل کامیاب لائف، کامیاب زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ زندگی بسر کری، وہیں اس کے برخلاف کچھ ایسے افراد بھی نظر آئیں گے اپوزٹ میں کہ جو زندگی میں ہمیشہ ناکام اور شکست خوردہ ہے۔ بہرحال یہ تاریخی سچائی ہم کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے کہ آخر زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا راز کیا ہے، کب انسان کامیاب ہوتا ہے اور کب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ آیا یہ یقین کر لیا جائے کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی راز نہیں ہے، یہ سوچ لیا جائے، یا یہ یقین کر لیا جائے کہ کامیابی اور ناکامی وارد و مدار صرف تقدیر پہ ہے، کہ انسان بھی مقدر ہے کہ کامیاب ہو جائے، مقدر ہے کہ بگڑ گیا۔ ہر انسان جو ہے تقدیر اور مقدر کے اوپر الزامات لگاتا ہے، بلیم لگاتا ہے، کیا اس کے اوپر ہم چھوڑ دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس عالم اسباب میں ہر کامیابی اور کامرانی اور ناکامی کی پیچھے کوئی نہ کوئی خاص علت، کوئی نہ کوئی خاص وجہ، کوئی کارن، کوئی سبب ہوا ہے، ضرور ہے۔ صرف تقدیر کا کوئی اہم کلیدی رول نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اور اس کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو وہ تقدیر پر اعتماد کر لیتا ہے۔ اگر یہ بات کیا جائے تو یہی ایک حدیث ہماری پوری زندگی کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ جب انسان کی روحانی چیزیں کمزور ہوتی ہیں، چاہے وہ روح قلب کی منزل پہ ہو، طبیعت کی منزل پہ ہو، چاہے وہ روح سر کی منزل پہ ہو،
یا اخفا کی منزل پہ ہو، یا خفی کی منزل پہ ہو، یا عقل کی منزل پہ، روح کی منزل پہ ہو. یہ 6-7 جو طریقے ہیں روح کے، اگر کسی طرح کمزور ہو گئی تو ہر انسان جو ہے وہ ہاتھ اپنا آپ کو سرنڈر کر دیتا، ارے تقدیر کی بات. اور اگر انسان روح اور نفس انسان کا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو وہ تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے. تدبیر، سبب تلاش کرتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے، اور اس خدا کے اوپر پھر بھروسہ کر لیتا ہے. کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، روح کی طہارت کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے. کمزور روح نہیں ہوتی. نہج البلاغہ شرح ابن حدید جلد نمبر 20 میں امیر المومنین نے فرمایا کہ جب روح کمزور ہوتی ہے تو انسان تقدیر پہ اعتماد کر لیتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. جب روح طاقتور ہوتی ہے تو انسان تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے. یہی 2 لفظ یاد رکھیے، کتنی مرتبہ ریپیٹ کریں تو اتنی گہرائیاں جائیں گی، اتنے واقعات جائیں گے، چونکہ ہمارا آگے کا موضوع ہے، ورنہ اس پر گفتگو ہوتی. وہ لوگ جو نفسیاتی طور پہ مضبوط ہیں اور مستقل مزاج ہیں، ان کی زندگی میں ڈاماڈول نہیں ہوتا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ سوچ کبھی وہ سوچ، کبھی یہ شک کبھی وہ یقین. اتل پتل انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. یقینی کیفیت پہ مصدوم استقلال، استحکام اگر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ زندگی کو کامیاب بنانے کی تدبیر کرتا ہے. نفسانی طور سے مضبوط مستقل مزاج اگر ہو جائے تو ہمیشہ زندگی کو بنانے کے لیے تدبیر، راستہ، اینٹ گارا، مسالہ اور کھدائی اور یہ سریا اور وہ سریا، وہ ساری تدبیریں کرتا ہے اپنے آپ کو سجانے کے لیے. کبھی نماز شب، کبھی صلہ رحمی، کبھی والدین کی خدمت، کبھی اچھی سوچ، کبھی بدگمانی سے الگ ہونا، کبھی غیبتوں کو چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ نفسانی طاقت انسان کے اندر آ جائے تو یقیناً انسان تدبیر کرتا ہے اور کامیابی کی اصل کنجی کی تلاش کرتا ہے کہ کیسے انسان کامیاب ہو. لیکن قابل اور سست تو یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن کاہل اور سست میں فرق دیکھیں. اگر انسان کاہل اور سست ہے تو اس کے اندر فکری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سوچ نہیں پاتا، بس کیا جا رہا ہے اندھا تقلید. یہ زمانے کا فیشن ہے، یہ طریقہ ہے، بس بھاگے جاؤ، زمانے کے پیچھے بھاگے جاؤ. صاحب زمان کے ساتھ رکھو تو تدبیر ملے گی. تو جب انسان کاہل ہو جائے، سست ہو جائے، تو جن کے اندر فکری صلاحیت بالکل نہیں رہتی، وہ صرف تقدیر کی رٹ لگاتا، ارے میرا مقدر کہاں اور میرے مقدر میں ہے، مقدر تو میرا ہے اور مقدر تو ان کا ہے، اور مقدر کے سکندر وہ ہیں. سارے قصیدے سے مقدر کے پڑھے جاتے ہیں اور سارا نقص اور عیب کیڑے مقدر کو لگا دیے جاتے ہیں. بہت بڑا موضوع ہے. شب قدر گزار چکے ہیں، مقدر بنا چکے ہیں، تقدیر کے لیے کیا ہے، لیکن یہ ہم نے تدبیر کیا ہے یا تقدیر بنایا. تقدیر بن جانے کا مطلب ہاتھ رکھنا نہیں ہے، خاموش ہو کے کونے بیٹھ نہیں جانا. ہر تدبیر، ہر راستے کی تلاش کرنا ہے، کامیابی کے راستے. بار بار صراط مستقیم کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، یہ تدبیر ہے. پھر صراط مستقیم کو بھی ہم ڈھونڈیں کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم ملتا کیسے ہے، صراط مستقیم کے شرائط کیا ہیں، کس بنیاد پر ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو انسان کامیابی کے راستے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، صرف تقدیر کے اوپر اعتماد ہے. اور کامیابی کے راستے کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے جس کی روح مضبوط ہوتی ہے، نفس طاقتور ہوتا ہے. انسان تدبیر کر کے وہ کامیابی کا راستہ تلاش کرتا ہے. کامیابی کی بنیادی اصول کیا ہے، میم منبع پلرز کیا ہیں کامیابی کے؟ عام طور پہ کامیابی کے 3 بنیادی اصول ہیں. کامیاب، دنیا کامیاب، آخرت کامیاب. کن کامیابیوں کی طرف ہے؟ 3 بیس بنیاد ہے.
پہلی ہے کہ کام کے سلسلے میں پوری واقفیت اور صحیح راہ کا انتخاب کرنا. کون سا سبجیکٹ لیں، کون سا کورس لیں، کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کس محکمے میں جائیں، کون سا ایجوکیشن حاصل کریں. کنفیوز ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا. کوئی ایک نہ ایک چیز جو ہے اسے بنانا پڑے گا، اور وہ اس کے بارے میں نالج رکھتا ہو کہ ہم انجینئر بن رہے ہیں تو کون سی انجینئرنگ حاصل کریں گے، اس انجینئر سے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور انجینئر لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں، ان کے پاور کیا ہوتے ہیں. جب اس کے بارے میں جانیں گے اور صحیح راستہ انتخاب کریں گے کہ آیا ہماری میتھ مضبوط ہے یا یہ مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے، ہم انجینئرنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، محنت کر سکتے یا نہیں کر سکتے، پیسے لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے. سارے راہ کا انتخاب ہو، واقفیت ہو، جانکاری اور نالج اس کے پاس، معلومات ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ وسائل کی فراہمی. ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، چاند پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس فلائٹ ہے، اور نہ جو ہے ہمارا کوئی اتنا پیسہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اوپر جا سکتے ہیں، جہاز بنا سکتے ہیں، خلا میں جا سکتے ہیں، یہاں وہاں جا سکتے ہیں. ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، ذریعے ہی نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں کام کرنے کا، تو انسان کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب ہے تو پہلی چیز ہے یہ واقفیت. کامیابی کس میں ہے؟ مثلا ایک نماز شب ہے، تو نماز شب کا فائدہ کیا ہے، نماز شب کیوں رکھی گئی، نماز شب سے ہمارا خدا سے واقفیت کیسے ہوگی. وہ ایک راستہ انسان کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور یہ صحیح طریقہ ہے کہ جانے. پھر وسائل ہے کہ مصلی بیٹھے، رات میں اٹھے، وضو کرے، یہ سارے وسائل جانے. پھر جد و جہد ہے، اس پہ تو لگ جانا، کوشش کرنا. جد یعنی کوشش کرنا، جہد یعنی ایک راستے پہ لگ جانا، 10 راستے نہیں. اب ہم نے جان لیا، انتخاب کر لیا، ہمارے پاس وسائل بھی آ گئے کہ اس گاڑی سے ہم چلے جائیں گے، یا وہ مصلی بھی چاہیں گے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد دن رات اس میں جد و جہد کرنا ہے. جد و جہد، جد یعنی کوشش، اسی سے ہے مجتہد. جہد یعنی ایک راستے پر لگ جاؤ. اب ڈاماڈول لائف نہ ہو. اگر یہ 3 کام ہے تو انسان کامیاب ہوگا. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی جگہوں پہ انسان کامیاب ہونے کی یہی 3 شرطیں ہیں. اگر زندگی میں اصول نہ پائے جائیں تو کامیابی کا خوف کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اصول ہونا ضروری ہے کسی چیز کا، ورنہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. اگر ہم زندگی کے لیے بہترین راستے کو انتخاب کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، تو کامیاب نہیں. زندگی کے لیے اگر بہترین راستے کا تشخص نہیں کر پاتے، ہم اسے چوز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہو سکتا، تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی کے وسائل فراہم نہ کر سکیں گے، یا اس راہ میں اس کو زحمت دینا گوارا نہ کر سکیں گے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی زحمت ہوگی، تکلیف، اس زحمت کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو ہم کامیابی کے راستے کو تلاش نہیں کر پائیں گے. تو زندگی میں کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں بن سکتے. اسی وجہ سے ہر انسان، خاص طور سے اہم ذمہ داری نوجوان پر سب سے پہلا اور اہم ترین عقلی فریضہ یہ ہے کہ وہ بہترین راہ زندگی کا انتخاب کرے. زندگی کو صحیح راستوں پہ، صحیح ڈور پہ، صحیح راستے پر، صحیح ڈگر پہ تلاش کرے. کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کس محکمے میں جانا ہے، کون سا ایجوکیشن ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سے جو ہے وہ پروفیسر ہیں، سبجیکٹ کیا ہے. جب تک اسے چوز نہیں کریں گے، انتخاب نہیں کریں گے، بہترین زندگی، لائف کہ زندگی کے راستے کا انتخاب کرنا، چننا، زندگی کے ہر جس راستے پہ جانا، وسائل فراہم کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تلاش جستجو میں لگ جائیں. بس یہ ہے کہ بہترین زندگی کا راہ تلاش کریں، اس تک پہنچنے کے سارے اسباب اور وسائل تلاش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کوشش اور تلاش میں لگ جائیں تو کامیاب. بہترین راہ زندگی کی شناخت، پہچان کیا ہے؟ اچھی زندگی. یہ تو 3 طریقہ تھا جس سے
ہم کامیابی کی بنیاد، بیس اور اصل اور پلر رکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 طریقے کہ صحیح چیز کا انتخاب ہونا، وسائل فراہم ہونا اور اس پر کوشش کرنا۔ دوسری چیز ہے بہترین راہ، اچھا راستہ، زندگی کی شناخت۔ اپنی زندگی کی پہچان، اپنی لائف کو جانیں۔ کامیابی کی کنجی حاصل کرنے کے لیے راہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ بہترین راہ زندگی کا انتخاب کریں، اچھی لائف، کمپرومائز نہیں۔ ہاں ہو جائے گا، سب کچھ ہو گیا، کیا کرنے کا ہے اپنے، کہاں اتنا کمانا ہے اور کہاں اتنا رہنا ہے دنیا میں، کہاں بہترین لائف گزارنے کے لیے ایک راستے کو چوز کریں، انتخاب کریں۔ اس لیے کہ جب تک راہ زندگی کا تعین اور معین نہیں ہوگا، اس وقت تک وسائل کی فراہمی نہیں ہوگی۔ جو ہمیں بنانا ہے، 10 مالے کی بلڈنگ کرنا تو اس کے حساب سے اس کے وسائل کو جمع کریں گے۔ جتنا بڑا ایم اور مقصد ہوگا اتنے وسائل ہم سوچیں گے، ورنہ ہمیں وسائل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت تک ہم وسائل کے حاصل کرنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے۔ اصول ثمر آور ثابت نہیں ہوگا، یعنی اس کا پھل اور رزلٹ نہیں ملے گا۔ اور ابھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ راہ زندگی کا تعین اور معین نہ کر پانے کا مقصد سے بہت دور کر دیتا ہے، ٹارگٹ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ ہم نے کوئی معین ہی نہیں کیا ہے، انتخاب ہی نہیں کیا، چوز ہی نہیں کیا ہے، تو ہم ٹارگٹ سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھے اور کامیاب راستے کی معرفت کیسے حاصل کریں، کیسے پہچانے کہ اچھا راستہ ہے اور کامیاب راستہ ہے۔ تو نوجوان جو افراد ہیں جن کی زندگی کا ابھی آغاز ہے، شروعات ہے، تو صحیح راستے کو کیسے پہچانیں، اور اگر پہچان بھی لیں تو اس راستے پہ چلنے کے لیے وسائل کی فراہم کہاں کیا جائے، کہاں سے کریں، کیسے وسائل کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ آیا ان تمام چیزوں کو انسان خود یہ تنہا حاصل کر سکتا ہے یا اس کی راہ میں دوسروں کی مدد اور مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنا بڑا زندگی کا اہم ترین فیصلہ اور کامیابی کا راستہ، اور اس کے بعد وسائل اور اس کے بعد وہ محنت، کیا اکیلے کر سکتا ہے؟ نہیں، کسی نہ کسی کی ضرورت اور مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ضرورت اتنی اہم ہے کہ انسان ان ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں ضرورت ہے تو کسی سے مدد لے۔ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی ذات بہترین راہ زندگی کے انتخاب میں انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ اچھی لائف گزارنے کے لیے، اچھے مقصد، اچھے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ انسان نہ خود بہترین راہ کا انتخاب کر سکتا ہے، نہ دوسروں کی فکری اور نظریاتی تجربات اس سے سلسلے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ زندگی کے اس معمے کا حل صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، جس نے قرآن مجید کے ذریعے اس کو بیان فرمایا کہ کامیاب انسان کیسے ہوگا اور ناکام انسان کیسے ہوگا۔ کامیابی کا راز قرآن مجید کی نظر میں۔ اب ہم آ جائیں جلدی جلدی مقصد کی طرف۔ پہلے ہم نے سوچا زندگی کسے کہتے ہیں، پھر کامیابی کی بیس اور بنیاد کیا ہوتی ہے، تو بہترین راہ زندگی کی پہچان کیسے ہوگی، یہ باتیں ہوئیں۔ اور آگے پھر قرآن کے راز کامیابی کے سلسلے میں کیا ہے، کامیابی کا راز قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے، قرآن کسے کامیاب کہتا ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہتے سکتے ہیں کامیاب، جس 4 آدمی سلوٹ مار رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ مل گیا اور نوکری مل گئی اور اس کے بعد اچھا کھا پی رہے ہیں، اور ایک کامیاب ہو، پڑھ لکھ گئے، کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کسے کامیاب کہا؟ جیسا کہ بیان کیا گیا، کامیابی زندگی کے 3 اصول ہیں: کام کے سلسلے میں صحیح واقفیت اور وسائل کا فراہم کرنا اور جد و جہد۔ نوجوان اسی وقت کامیابی زندگی بسر کر سکتا ہے جب ان تینوں اصول کو مسلسل گامزن رہا،
بار بار تکراتی اعتبار سے اسے کام کو کرتا رہے. لیکن یاد رہے کہ ایک نوجوان نیو نوجوان ہے، جوان ہوا ہے، اس کے کامیابی زندگی کے سلسلے میں ضروری معلومات فراہم کرنا، اس کو معلومات جو چیزیں اہم امپورٹنس ہیں اس کے بارے میں اس کی جانکاری ہونا چاہیے. وسائل مہیا کرنا قدرت مشکل ہوتا ہے، بڑی قدر مشکل ہوتا ہے وسائل کو تلاش کرنا. کسی بھی ڈپارٹمنٹ پڑھ رہے ہیں تو کتاب لائیں، یونیورسٹی جائیں، یونیورسٹی کی فیس بھریں، بار بار یونیورسٹی جائیں، یونیورسٹی کا کام کریں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے وسائل کو فراہم کرنا، روزانہ یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اس حساب سے اس کو جو ہے وہ مٹیریل جمع کرنا اور بنانا، اور اس کے بعد ہوم ورک مکمل کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال پروردگار عالم نے 2 شرطوں کے ساتھ کامیابی کی زندگی کی ضمانت لے لی. اب بات تمام کریں، اللہ نے صرف 2 شرط لگائی ہے، تمہاری زندگی بالکل کامیاب، اور ان دونوں شرطوں کو پورا کر لینے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اچھا راستہ بھی دکھا دے گا اور وسائل بھی فراہم ہونے کے سبب مہیا کر دے گا. وہ مسبب الاسباب ہے، سبب، راستہ، تلاش، کارن، وجہ سب کچھ تلاش کر دے گا اور کامیابی مقصد تک پہنچا بھی دے گا. تو کیا کرنا ہوگا؟ تینوں کام اللہ کے ہاتھ میں. کیا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اچھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو دکھا دوں گا، وسائل فراہم کرنے کے سبب ہے تو وہ بھی دوں گا، کامیاب زندگی پہ پہنچا دوں گا. تو اس کے لیے خدا فرماتا ہے جو اپنی پوری طاقت توانائی ہمارے راستے پر پہنچانے کے لیے صرف کر دے، ہم اس کو اپنے تمام راستوں کی نشاندہی کر دیں گے. ہمیں صرف کوشش کرنا ہے خدا تک پہنچنا. خدا وہ تمام مسائل، تمام وسیلے، تمام ذرائع تک وہ خود پہنچا دے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں، خدا ہمیں اپنے تمام کامیابی کے راستے دکھا دے گا، ہمارے لیے راستہ آسان کر دے گا، وسائل پیدا کر دے گا اور منزل تک ہمیں پہنچا بھی دے گا، کامیاب کر دے گا. جد و جہد کامیابی کی پہلی شرط ہے. کوشش کرنا، اور کوشش کرتے رہنا، یعنی کوشش کرتے رہنا، بس کوشش، بس کوشش، بس کوشش. کوشش میں ہارنا نہیں. ایک دن آج کوشش کیا، کل نہیں ہوا تو چھوڑ دیا. جد و جہد قرآن مجید میں کامیابی کی پہلی شرط ہے جد و جہد سے کوشش کرنا. یہ کلمہ جاہدو سے لیا گیا ہے جس کے قرآن مجید میں بہت تاکید کی ہے. جاہدو در اصل جہاد سے لیا گیا ہے جس کے معنی پوری توانائی سے کسی کام میں لگ جانا. مجاہد کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھتے ہمارا گھر کہاں ہے، ہمیں کھانا پینا ہے، ہمارے باس کا آرڈر ہے، بس لگ جاؤ، آگے بڑھو، میدان جنگ میں چلے جاؤ، جہاد کرتے رہو. وہ اپنی لائف، اپنے بچے، اپنی بیوی سب کو دیکھیں گے تو پھر جہاد نہیں کر پائیں گے. پہلا راستہ کامیابی کا جد و جہد، کوشش کرنا خدا کی راہ میں. اور یہ لفظ لیا ہے جہاد سے، محنت. کامیابی، مجاہد اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت مقصد تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتا، پوری طاقت، پوری ہمت، کمر بستہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے میدان جنگ میں جو دشمن سے مقابلہ کرتا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں، اور وہ دشمن پہ فتح پانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا. بہرحال قرآن کی روشنی میں کامیابی کا راز سعی کوشش ہے، جد و جہد ہے. کوشش جتنی ہوگی کامیاب ہوگا، جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اس لیے پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا بس انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش ہے. الا ما سعى. ہم نے کوئی ذمہ داری واویلا کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری، کوئی فرض رکھا ہی نہیں ہے. جتنی تمہاری کوشش، جتنی طاقت ہے، تمہاری طاقت کے علاوہ میں نے کچھ نہیں ذمہ داری دی ہے. اب اس پر واویلا کیوں کرتے ہو؟ نہ ہم نے مصائب مصیبت دی ہے جتنا تم اٹھا سکتے، جتنا بوجھ برداشت کر سکتے، اور نہ اتنی عبادتیں دی ہیں کہ جتنا تم کر نہ سکو.
بس یہ ہے کہ کامیابی کا ٹارگٹ تلاش کرو تو کر لو گے۔ پیغمبر اسلام کی نظر میں کوشش، جد و جہد، کوشش کرنا، لگاتار کوشش کرنا، اسی کو ایم بنا دینا۔ جد و جہد کرنے والے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو بندہ دروازے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، بیل پہ بیل دباتے ہیں، نوک پہ نوک کرتے رہتے ہیں، آخر کار دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دروازے پہ ایک فقیر آیا یا کوئی مہمان جانکار آیا، اب وہ دروازے پہ بیل کیا جا رہا ہے، معلوم سو رہے ہیں، ٹھیک ہے جگ جائیں گے، وہ ناراض تو نہیں ہوں گے، بار بار کوشش کرنے پہ کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو مستقل بغیر رکاوٹ کے، بغیر سستی اور کاہل کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، نوک کرے گا، بیل دبائے گا، تو ضرور وہ جو ہے وہ کھلتا ہے اور ضرور وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان مستقل کوشش کرے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو لگاتار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرر الحکم، جو مسلسل کسی چیز کو حاصل کرنے میں لگاتار رہتا ہے اپنے مکمل مقصد کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنے مکمل توانائی اور طاقت اور مقصد کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے وہ مراد تک، مقصد تک، ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، کامیاب انسان ہو ہی جاتا ہے اگر انسان نے صحیح راستے کو تلاش کر لیا تو کامیاب تو ہو گئے۔ اتنی دور سے لوگ پیدل جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، معلوم ہے کہ کتنا گھر ہے ہمارا، دور کتنا ہے، لیکن ٹارگٹ مضبوط اور مسلسل جد و جہد، کوشش کیے جا رہے، چلے جا رہے، بس چلے جا رہے، بس چلے جا رہے، بچوں کو اٹھائے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے جو کچھ بھی ہے، ان کا ایم، ان کا مقصد کیا ہے، ان میں رکاوٹ نہیں ڈالے، چلے جا رہے ہیں پیدل۔ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنی مراد پا لیتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا وہ کوئی مقام اور منصب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر میں ہمت ہار جاتے ہیں، کیا کریں، نوکری نہیں مل رہی تو بیٹھ جاؤ، چل جاؤ۔ مسلسل کوشش، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں اگر چاہو گے تو پالو گے، بہت بڑی حدیث ہے، اگر چاہو گے، چاہ لو گے تو پالو گے۔ جس وقت سے چاہت ختم ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جس نے کوشش کی وہ سعید اور کامیاب اور کامران ہوا۔ سبق آموز ایک واقعہ ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ باتیں چلیں گی، اس لیے کہ لمبی گفتگو نہیں ہو جائے تو ایک بہت اچھا واقعہ ہے۔ علامہ محمد تقی جعفری مرحوم کی زیارت کے لیے ان کی لائبریری ایک آدمی گیا، استاد آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری، ان کی لائبریری میں گئے، کتابوں کے ریک کے اوپر نظر پڑی تو دیکھا اس پر معانی اور مطالب سے لبریز شعر لکھا ہے۔ جو شعر جو ہے، تارسد دستک بخود شوکارگر، چون فتح از کار خواہی زد بسر۔ استاد نے یہ شعر لکھنے کی پوری داستان مجھے بتائی اور جس کو یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ حکیم عارف محمد استاد محترم آقائے مرتضیٰ طالقانی قدس سرا، جس کے سامنے میں نے تقریباً 1.5 سال حوض علم نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی، ان کے انتقال سے 2 دن پہلے
میں ہمیشہ کی طرح ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، بیٹھ گیا۔ استاد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اب درس تمام ہو چکا ہے۔ چونکہ ایام محرم 2 ہی دن باقی تھا، محرم کے دن میں 2 دن باقی تھا، لہذا میں نے گمان کیا کہ شاید استاد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایام محرم آ چکا ہے، محرم کے دن آ رہے ہیں، اور استقبال اعضاء کی وجہ سے حوض علمیہ کی چھٹی ہو جائے گی، تعطیل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں نے کہا استاد ابھی تو ایام اعضاء کے 2 دن باقی ہیں اور دوسرے دروس کا سلسلہ جاری ہے، دوسرے استاد پڑھا رہے ہیں، آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ استاد جن میں معمولی سی بیماری بھی آثار نہیں تھی، بالکل انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، ہٹا کٹا، نے فرمایا کہ درس کا زمانہ تمام ہو چکا ہے، میں مسافر ہوں اور جلدی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہا اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ میں سمجھ گیا استاد کا سفر آخر شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کیا اور آہ گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ان سے گلے ہی میں روز یعنی پہلی محرم کو ہم مرحوم صدر اصفہانی کے مدرسے میں مجلس میں تھے کہ شیخ محمد علی خراسانی آئے اور انہوں نے حمد ثناء الہی اور محمد و آل محمد پر درود بھیج کر اپنی زبان پر کلمہ استرجاع داری انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہا شیخ مرتضیٰ طالقانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ کامیاب اور کامران زندگی میں جو اہم کردار ہے جد و جہد اور سعی اور کوشش کا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، حتیٰ کہ دعا میں بھی جد و جہد کے بغیر نہ صرف یہ کہ بے ثمر ہے، بے پھل ہے، بے رزلٹ ہے، بلکہ فرمان معصومی کے مطابق خود اپنی ہی مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ دعا میں جد و جہد و کوشش ہو، بیٹھے یہ لفاظی نہیں ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے لیے توجہ قلب ضروری ہے، قلب حضور قلب ضروری ہے، بار بار اصرار، توجہ، تفسیر اور اس کی ایم اور مقصد جانے کے مطابق کرے، ورنہ خود اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خدا سے توفیق کا طلبگار ہوگا لیکن کوشش نہیں کرے گا، ایسا شخص حقیقت میں اپنا مذاق اڑا رہا ہے، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کی مثال ایک شخص جیسی ہے جو بغیر بیج بوئے ہوئے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اسے پھل مل جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، لہذا بیج بونا ضروری ہے۔ اور یقیناً کامیابی کے اس ضمن میں ہم نے سماعت فرمایا کہ کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے اور کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے لیے پہلے زندگی کو ہم جانیں، زندگی کی اہمیت اور اس کے رول اور اس کے قوانین جانیں، کامیابی کی 3 بیس اور بنیاد کو سمجھیں، اور بہترین زندگی کی پہچان ہم کریں۔ قرآنی زندگی میں قرآن میں کامیابی کا راز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد معصومین علیہم السلام کے قول کے مطابق کامیابی کی کیا کیا شرطیں ہیں، اور کامیابی کی پہلی شرط ہم نے پڑھی اور یعنی کہ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، ہماتن اسی میں لگے رہنا اور مستقل مزاجی پیدا ہو، ڈاماڈول والی لائف زندگی نہ گزرے۔ اگر ایسا انسان ہے تو کامیاب ہوگا۔ یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ آگے آپ حضرات کی خدمت میں جاری رہے گی۔ تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے لیکن بعد میں آسان ہو جائے گی کہ کامیاب لائف کیا ہے اور انسان کی ناکام زندگی کیا ہوتی ہے۔ خداوند عالم ہر منزل پہ ہمیں کامیاب کرے، دنیا اور آخرت ہر منزل پہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کی زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔